السلام علیکم، کہانیوں کے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کسی ملک پر ایک بہت ظالم اور جابر بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کی صرف ایک بیٹی تھی، شہزادی فرخندہ۔ بہت رحم دل تھی، وہ اپنے باپ کو اکثر سمجھاتی کہ وہ اتنے ظلم نہ کیا کرے۔ اس ملک کے سب لوگ بادشاہ سے سخت نفرت کرتے تھے۔ بادشاہ تھا بھی نفرت کے قابل، لیکن ڈر کے مارے کوئی بھی بادشاہ کو کچھ نہ کہتا۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے وزیر کو ساتھ لیا اور شکار کھیلنے نکل پڑا۔ ابھی بادشاہ محل سے تھوڑی دور ہی گیا تھا، اچانک بادشاہ کا گھوڑا تڑپ اٹھا۔ غصے کے باعث بادشاہ تھر تھر کانپ رہا تھا، کیونکہ راستے میں سڑک کے درمیان میں ہی ایک پھٹے پرانے کپڑے پہنے غریب سا آدمی کھڑا ہوا تھا۔ بے ادب، تمہاری یہ جرت! بادشاہ غصے سے بولا۔ کیوں جناب، مجھ سے غریب سے کیا غلطی ہو گئی ہے؟ وہ شخص بولا۔ بادشاہ نے کہا، تم نے شاید ہم کو جانا نہیں، تبھی اس قدر گستاخی کے ساتھ ہمارے سامنے کھڑے ہو۔ آدمی بولا، میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ آپ بھی انسان ہیں اور میں بھی انسان۔ خاموش بے ادب، ہم ملک کے بادشاہ ہیں اور تم ایک فقیر۔ بادشاہ گرجا، یہ خدا کی دین ہے جس نے تم کو بادشاہ اور مجھے فقیر بنا دیا۔ غریب آدمی بولا۔ اب تو بادشاہ کی حالت دیکھ کر خود وزیر اور ساتھ آئے ہوئے دوسرے لوگ بھی ڈر گئے۔ وزیر اعظم، اس کو پکڑ کر محل لے جاؤ۔ بہت جی لیا اس بے ادب نے۔ بادشاہ واپس محل کی طرف چل پڑا، شکار کھیلے بغیر۔ شہزادی فرخندہ کو جب پتہ چلا کہ بادشاہ نے ایک آدمی کو پکڑا ہے، لیکن کیوں، یہ وہ نہ جان سکی۔ اپنی خاص کنیز کو بلایا اور پوچھا، سنو، کیا تم کو پتا ہے کہ بابا جان اتنی جلدی واپس کیوں آ گئے اور ساتھ ایک غریب آدمی کو بھی پکڑ کر لائے ہیں؟ کنیز بڑے ادب سے، جبکہ شہزادی فرخندہ سوچنے لگی۔ شہزادی فرخندہ کو اپنے باپ سے بہت نفرت تھی۔ وہ جب بھی کسی بے گناہ کو قتل کرتا یا پھر ظلم کرتا تو شہزادی کا دل نفرت سے بھر جاتا، لیکن وہ خاموش رہتی کیونکہ اپنے والد کی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ کیا کرے، یہ محل چھوڑ دے؟ اگر یہ محل چھوڑ دے تو پھر کہاں جائے؟ وہ سوچوں میں کھو گئی۔ تبھی کنیز دروازے سے نمودار ہوئی اور بولی، شہزادی صاحبہ، اس آدمی کو قتل کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ اس کا قصور کیا تھا؟ شہزادی فرخندہ، صرف اتنا کہ وہ بادشاہ سلامت کے گھوڑے کے سامنے آ گیا تھا۔ کنیز نے جواب دیا۔ شہزادی بولی، کوئی اور خاص بات؟ جی نہیں شہزادی صاحبہ، اور کوئی خاص بات نہیں۔ شہزادی صاحبہ، یہ لوگ میدان میں جا رہے تھے کیونکہ اس آدمی کو قتل کیا جا رہا ہے اور یہ سب لوگ دیکھنے جا رہے ہیں۔ کنیز نے جواب دیا، ہم ابا حضور سے خود بات کرتے ہیں۔ شہزادی بولی۔ شہزادی اپنے ابا کے پاس پہنچی اور بولی، ابا حضور، صرف اتنا کہنے آئی ہوں کہ اس بے گناہ شخص کو معاف کر دیا جائے۔ کیا بک رہی ہو شہزادی؟ تم اس وقت اپنے باپ کے سامنے کھڑی ہو۔ ہم نے کبھی گستاخی برداشت نہیں کی اور نہ ہی اس شخص کو پسند کیا ہے جو ہمارے معاملات میں دخل اندازی کرتا ہے۔ بادشاہ گرجا۔ یہ باتیں سن کر بادشاہ غصے سے بولا، شہزادی، ہم نے لاڈ پیار سے اس لیے تمہاری پرورش کی تھی کہ ایک دن بھرے دن میدان میں رسوا کرو۔ فقیر بولا، بیٹی، مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ تم ایسے شخص کے گھر پیدا ہو گئی جو بہت ظالم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے باپ کے کیے کی سزا اب تم کو ملے گی۔ سیانے سچ کہہ گئے تھے، باپ بیج بوئے اور بچے کاٹے۔ اب وہی ہونے والا ہے۔ کاش میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا۔ بادشاہ نے جلاد کو اشارہ کیا۔ جب تک فقیر شہزادی سے کوئی اور بات کرتا، جلاد تلوار چلا چکا تھا۔ فقیر کا سر تن سے جدا ہو کر دور جا گرا۔ لیکن ایک بات جس نے سب کو حیرت میں ڈال دیا تھا، کیونکہ قتل ہونے کے باوجود وہاں خون کا ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ بادشاہ سمیت سب لوگ حیرت سے پڑی ہوئی لاش کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میدان میں ابھی تک فقیر کے کہے گونج رہے تھے۔ شہزادی نے نفرت سے باپ کی طرف دیکھا۔ ابا حضور، مجھے آپ سے شدید نفرت ہے۔ بابا سچ کہتا تھا، میں یہاں کیوں پیدا ہوئی؟ گستاخ لڑکی، تم نے سب کے سامنے ہماری بے عزتی کی ہے۔ ابھی اسی وقت اس ملک سے چلی جاؤ۔ بادشاہ نے شہزادی کو حکم دیا۔ میں اب خود ایک منٹ بھی یہاں رہنا پسند نہ کروں گی۔ اس محل میں رہنے کی بجائے کسی جنگل یا کسی غریب کے جھونپڑے میں رہنا پسند کروں گی۔
ایک نظر شہزادی نے سب کی طرف دیکھا اور خاموشی سے وہاں سے چل دی۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ سوچنے لگی کہ اب کیا کرے۔ خیر اس نے شہزادیوں والا لباس اتار کر سادے کپڑے پہن لیے اور خاموشی سے محل سے نکل گئی۔ اب وہ ایک جنگل سے گزر رہی تھی، گرمی بھی بہت ہو رہی تھی۔ شہزادی نے جنگل میں پناہ لینے کے بارے میں سوچا اور یہ اس کی اچھی قسمت ہی تھی کہ اسے ایک پہاڑ میں کھو نظر آئی۔ گھوڑے کو باندھ کر شہزادی پہاڑ کے اندر چلی گئی۔ اب ہم سے یہ دھوپ برداشت نہیں ہوتی، وزیر زادے کچھ کرو ورنہ ہمارا دم نکل جائے گا۔ شہزادے نے کہا جی اچھا، آپ یہاں تھوڑا سا انتظار کریں، میں ابھی واپس آیا۔ اتنا کہہ کر وزیر زادہ جنگل کی طرف چل پڑا۔ ملک شام کا شہزادہ آفتاب بھی اسی جنگل میں شکار کھیلنے آیا ہوا تھا۔ آفتاب کو اس وقت سخت گرمی لگ رہی تھی، اسے رہ رہ کر اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا۔ آج وہ کیوں اتنی گرمی میں شکار کھیلنے آ گیا؟ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ وزیر زادہ آتا ہوا دکھائی دیا۔ وزیر زادہ جو شہزادے کا دوست تھا، دونوں ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے۔ ملک شام کے لوگ ان دونوں کی دوستی کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے۔ خیر سعید قریب آ گیا۔ سعید وزیر کے بیٹے کا نام تھا۔ شہزادے خدا کا شکر ہے کہ جگہ مل گئی، ایک پہاڑی کی کھو ہے، میں اس کے اندر تو گیا نہیں، خیر باہر سے ہی واپس آ گیا ہوں، لگتا ہے اندر کوئی تھا۔ باہر ایک سفید رنگ کا بہت ہی خوبصورت گھوڑا گھاس چر رہا تھا۔ ارے بیوقوف، اندر جا کر تو دیکھتے، شہزادے نے سعید کو ڈانٹا۔ سعید صرف مسکرا کر رہ گیا۔ خیر یہ قافلہ سعید کی بتائی ہوئی جگہ پر چل پڑا۔ وہاں پہنچے تو ان کو گھوڑا اور ایک گھوڑے کو دیکھ کر گھبرا گیا، ادھر ادھر اچھل کر آوازیں نکالنے لگا۔ گھوڑوں کی آوازیں سن کر اندر سے خوبصورت نوجوان نکلا۔ سب نے اس کو حیرت سے دیکھا۔ وہ اس قدر خوبصورت تھا کہ شہزادہ دل میں رشک کرنے لگا اور بے اختیار وہ اس کے قریب چلا گیا۔ کس ملک کے شہزادے ہو؟ آفتاب نے پوچھا۔ آنے والا نوجوان گھبرایا، پھر اٹک اٹک کر بولا، میں کسی ملک کا شہزادہ نہیں ہوں، ایک تاجر کا بیٹا ہوں۔ دراصل وہ شہزادی فرخندہ تھی جس نے بڑی مشکل سے مردانہ آواز میں بولنے کی کوشش کی اور کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئی۔ اگر تم تاجر کے بیٹے ہو تو تمہارا مال کہاں ہے؟ شہزادی گھبرائی اور پھر بڑی تسلی سے جواب دیا، میں تو صرف گھر سے سیر و سیاحت کرنے نکلا ہوں۔ ابھی شہزادہ کچھ اور بولنے ہی والا تھا کہ حیران رہ گیا، کیونکہ اڑتے اڑتے ایک پرندے نے شہزادی کی ٹوپی کو پکڑا اور چونچ میں لے اڑا اور شہزادی فرخندہ کے لمبے لمبے بال اس کے شانوں پر بکھر گئے۔ شہزادی تو شرمندہ تو وہ بہت ہوئی۔ شہزادے نے غور سے سامنے کھڑی خوبصورت سی لڑکی کی طرف دیکھا۔ فرخندہ شرم سے سرخ ہو گئی۔ تم کون ہو؟ آفتاب نے پوچھا۔ شہزادی فرخندہ نے شہزادے کو سارا ماجرا سچ سچ بتا دیا۔ شہزادی کی باتیں سن کر شہزادہ ایسے دور ہٹا جیسے شہزادی کوئی چھوت کی مریضہ ہو۔ تم ایک ظالم باپ کی بیٹی ہو، ہم تمہارے باپ سے اس قدر نفرت کرتے ہیں، اور تم بھی تو اسی ظالم کی بیٹی ہو۔ نہ جانے تمہارا باپ نے کتنے گھر برباد کیے ہوں گے، کتنے گھروں کا سکون لوٹا ہوگا۔ اچھا ہوا تم نے سڑکوں پر بھٹکتی پھر رہی ہو۔ شہزادہ نفرت سے بول رہا تھا اور شہزادی روئے جا رہی تھی۔ یہ کھیل زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ مغرب کی طرف سے ایک پنجہ آیا اور شہزادی کو جکڑ کر آسمان کی وسعت میں گم ہو گیا۔ شہزادہ آوازیں ہی دیتا رہ گیا، لیکن اس کی آوازیں اس تک نہ پہنچ سکی۔ اب واپس چلنا چاہیے۔ شہزادہ بادشاہ سلامت بہت پریشان ہو رہے ہوں گے، وزیر زادے نے کہا۔ تمہاری بات درست ہے، اب ہمیں واقعی واپس چلنا چاہیے، شہزادہ بولا، اور یہ قافلہ واپس ملک شام لوٹ آیا۔ شہزادہ کو کھویا کھویا رہتے دیکھ کر بادشاہ کتنے ہی دنوں سے دیکھ رہا تھا۔ آخر ایک دن آفتاب کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا، آفتاب بہت دنوں سے تم کافی پریشان لگ رہے ہو، بات کیا ہے؟ ہم تمہارے باپ بھی ہیں، تم اپنی ہر پریشانی ہم کو بتا سکتے ہو۔ بادشاہ نے اس قدر پیار سے پوچھا کہ وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا اور بولا، ابا حضور، آج ہم آپ کو سب کچھ بتا دیتے ہیں۔ اس دن ہم شکار کھیلنے گئے ہوئے تھے اور پھر آفتاب نے سب کچھ بادشاہ کے گوشے گزار کر دیا، جسے سن کر بادشاہ کو بہت دکھ ہوا۔
तुमको शहजादी से ये सब नहीं कहना चाहिए था आफ्ताब। बादशाह बोले, अब्बा हुजूर, इसमें मेरी मर्जी का कोई दखल नहीं। वो सब बातें बेख्तियार मेरी जुबान से निकल गईं और फिर जब शहजादी को पंजा उठाकर ले गया तो बाद में मुझे अफसोस हुआ। लेकिन तुम ये सब कुछ होता देखते रहे, शहजादी को भी बचा ना सके। तुम फिक्र न करो शहजादे, मैं कोशिश करता हूँ, शाही नजूमी से भी दरियाफ्त करता हूँ। बादशाह ने ताली बजाई और ताली की आवाज सुनकर गुलाम आया। बादशाह सलामत का इकबाल बुलंद हो, आपने मुझे याद किया, गुलाम बोला। हाँ नजूमी, शाही नजूमी को बुलाओ, बादशाह ने हुक्म दिया। थोड़ी देर में हाथों में बहुत से रजिस्टर थामे शाही नजूमी हाजिर हो गया। बादशाह बोला, इस वक्त हम भी परेशान हैं और शहजादा आफ्ताब भी। ये सुनकर नजूमी बहुत घबराया हुआ बोला, खुदा खैर करे आलम पना। शाही नजूमी, अपना हिसाब लगा और बताओ कि इस वक्त शहजादी कहाँ और किसके पास है। शहजादी? कौन सी शहजादी? नजूमी वाकई घबरा गया। शहजादी ने सारा किस्सा नजूमी को कह सुनाया। तमाम माजरा सुनकर शाही नजूमी हिसाब लगाने में मसरूफ हो गया। शहजादा आफ्ताब और बादशाह बड़ी बेचैनी के साथ नजूमी के जवाब का इंतजार करने लगे। कुछ देर हिसाब लगाने के बाद नजूमी बोला, बादशाह सलामत, अगर आप सुनना चाहते हैं तो बंदा सब कुछ बताने को तैयार है। वो शहजादी मुल्क यमन की है, एक जालिम बाप की बेटी है, जालिम बाप से नफरत करके घर से निकली थी। नजूमी बाबा, ये सब बातें हमें मालूम हैं। ये बातें अब्बा हुजूर को मैंने बताई थी। आप बराए मेहरबानी आगे की बातें बताएं। शहजादे ने नजूमी से कहा, अच्छा तो वो पंजा एक जादूगर का था जिसका नाम काना जादूगर है। काना जादूगर बहुत चालाक और मक्कार जादूगर है, लेकिन इसने शहजादी को किस लिए अगवा किया है? शहजादा फिर दरमियान में बोला, ये मैं नहीं जानता, मेरे हिसाब में जो आया वो आपकी नजर कर दिया। नजूमी बोला। शहजादे के साथ साथ बादशाह भी सब कुछ जानने को बेताब था। नजूमी, मजीद कोशिश करो, हमें शहजादी के मुतालिक सब कुछ बताओ। आफ्ताब भी दिल ही दिल में दुआएं मांगने लगा, काश सब बातें मालूम हो जाएं। खैर, नजूमी ने एक बार फिर सर उठाया और गोया हुआ, बादशाह सलामत, मेरे हिसाब के मुताबिक काना जादूगर मगरिब की जानिब रहता है। वो बहुत बड़ा जादूगर है और जालिम भी। इसने शहजादी को सिर्फ इस वजह से अगवा किया है कि वो शहजादी की एक आंख अपनी आंख में लगाना चाहता है। इसके आगे और कुछ मुझे मालूम नहीं। नजूमी इतना कहकर खामोश हो गया। नजूमी, अब तुम जाओ, बादशाह बोला। उधर काना जादूगर शहजादी के को लेकर अपने महल में पहुंच चुका था। इसने शहजादी को एक कमरे में बने हुए पिंजरे में कैद कर दिया और इससे बोला, घबराओ नहीं शहजादी फरखुंदा, मैं तुमको छोड़ दूंगा। शहजादी ने चौंक कर सामने देखा, वहां एक बहुत बदसूरत, लंबा, तड़ंगा सा आदमी खड़ा था जिसकी सिर्फ एक आंख थी। कांधे पर एक काले रंग की बिल्ली बैठाए वो इसकी तरफ देख रहा था। शहजादी फरखुंदा इसकी बदसूरती देखकर डर गई। तुम कौन हो और मुझे यहाँ किस लिए उठा कर लाए हो? वो चारों तरफ देखते हुए बोली, मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं खूबसूरत शहजादी, और ना ही मैं तुमको अपने पास रखूंगा। अगर आजाद होना चाहती हो तो इसके लिए मेरी एक शर्त है। काना मक्कारी से बोला। वो क्या? शहजादी ने पूछा। अगर तुम अपनी एक आंख मुझे दे दो तो मैं तुमको आजाद कर दूंगा, काना जादूगर बोला। शहजादी फरखुंदा चिल्लाई, ऐसा कभी नहीं हो सकता, चाहे मेरी जान ले लो, लेकिन मैं जिंदगी में अपनी आंख ना दूंगी। सोच लो शहजादी, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मुझे जबरदस्ती भी करना आती है, लेकिन मैं इतना जालिम नहीं हूँ। काना जादूगर गरजा, अगर जालिम नहीं हो तो फिर इस छोटे से पिंजरे में मुझे क्यों कैद कर रखा है? अगर बहुत रहमदिल हो तो फिर किसी कमरे में मुझे कैद कर दो। शहजादी बोली, हाँ ये बात ठीक है, मैं तुमको इस कमरे में कैद कर देता हूँ, लेकिन भागने की कोशिश मत करना। शहजादी को पिंजरे से निकाल कर कमरे में कैद कर दिया गया। कमरे से निकाल कर काना जादूगर अपने जादुई कमरे में ले गया। जहाँ आग जल रही थी, दीवार के पास मेज पर एक बहुत बड़ा गोल मटोल सा गोला पड़ा हुआ था। काना जादूगर वहां गया और इस गोले पर बैठकर फूंक मारी। देखते देखते इसमें एक बहुत बदसूरत चुड़ैल की शक्ल नजर आई। इस लड़की का ख्याल रखना, ये मुझे कुछ चालाक नजर आती है। तस्वीर गायब हो गई। काना फिर कुछ पढ़ने लगा और एक बार फिर इस पर फूंक मारी। अब इसमें तस्वीर किसी की नहीं आई। क्या यही वही शहजादी है जिसके बारे में तुमने कहा था? काना गोले की तरफ देखकर बोला,
جی میرے آقا، یہ وہی لڑکی ہے شہزادی فرخندہ، اسی کے بارے میں نے کہا تھا، آواز آئی۔ تو پھر یہ بتاؤ یہ آنکھ دے بھی سکے گی یا نہیں؟ کانا بولا۔ اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا میرے آقا، ہاں صرف اسی کی آنکھ کی وجہ سے آپ دوسری آنکھ سے بھی دیکھ سکتے ہیں، آواز آئی۔ لیکن وہ آنکھ دینے پر بالکل رضامند نہیں، کیا زبردستی کروں؟ نہیں میرے آقا، اگر آپ نے زبردستی کی تو یہ اچھا نہ ہوگا، ہاں آپ اسے منانے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، آواز آئی۔ شہزادی اپنی مسیری پر خاموش بیٹھی تھی، رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی، لیکن شہزادے کی آنکھوں سے نیند دور تھی، اسے صرف شہزادی فرخندہ کی فکر پڑی ہوئی تھی۔ وہ باپ سے بھی ڈرتا تھا، اگر اس اجازت مانگی تو شاید وہ نہ دے۔ ابا حضور، میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے، ایک دن شہزادہ بولا۔ وہ کیا آفتاب؟ بادشاہ نے پوچھا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں شہزادی کو تلاش کرنے چلا جاؤں؟ شہزادے نے پوچھا۔ بادشاہ نے شہزادے کو جانے کی اجازت دے دی۔ دوسری صبح شہزادہ ان لوگوں سے رخصت ہو کر انجانی منزل کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اسے ایک پری ملی تو اس نے شہزادے کو ایک رومال دیا اور کہا، شہزادے جب تم اس رومال کو اپنے سر پر باندھ لو گے تو دوسروں کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤ گے۔ شہزادی کی تلاش میں شہزادہ ملک ملک پھرنے لگا، وہ شہر شہر جاتا اور شہزادی کو تلاش کرتا۔ شہزادی کو تلاش کرتے کرتے وہ ایک بزرگ سے ملا۔ یہ بزرگ ایک جنگل میں رہتے تھے، بڑے ہی پرہیزگار اور نیک بزرگ تھے۔ جب شہزادہ ان سے ملا تو وہ عبادت کر رہے تھے۔ عبادت سے فارغ ہوئے تو انہوں نے شہزادے سے حال احوال دریافت کیے۔ شہزادے نے سارے حالات و واقعات نیک بزرگ کے گوشے گزار کر دیے۔ بزرگ نے شہزادے کو بتایا کہ کانا جادوگر 1000 میل دور کالے پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑے قلعے میں رہتا ہے۔ اس کے قلعے کے چاروں طرف بہت سے پہرہ دار پہرہ دیتے ہیں۔ بزرگ نے اپنا گھوڑا شہزادے کو دیا اور بولے، یہ میرا تیز رفتار گھوڑا تمہیں ایک دن میں اس قلعے کے قریب لے جائے گا۔ تم یہ گھوڑا لو اور جا کر شہزادی کو کانے جادوگر سے چھڑا کر لے آؤ۔ شہزادہ گھوڑے پر سوار ہوا اور بزرگ کی دعائیں لے کر وہاں سے روانہ ہوا۔ ایک دن تک سفر کرتا ہوا آخرکار وہ کانے جادوگر کے قلعے کے قریب پہنچ گیا۔ شہزادے نے گھوڑے کو ایک درخت کے ساتھ باندھا، اس کے آگے چارہ ڈالا اور خود قلعے کے اندر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ شہزادے نے رومال اپنے سر پر باندھا اور قلعے کی طرف چلنے لگا۔ شہزادہ محل سے اندر داخل ہو گیا کیونکہ پہرہ داروں کو پتہ بھی نہ چل سکا۔ شہزادہ ایک کمرے میں داخل ہوا، یہ جادوئی کمرہ تھا، وہاں خوفناک قسم کی چیزیں لگی ہوئی تھیں، لیکن شہزادہ بہت حوصلے والا تھا، اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو خوف کے مارے مر ہی جاتا۔ ابھی اسے کمرے میں آئے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ ایک خوفناک سی شکل والا کانا جادوگر اندر داخل ہوا۔ کانے جادوگر کو دیکھ کر شہزادہ دیوار کے ساتھ ہو گیا۔ شہزادے نے دیکھا کہ خوفناک سی بلی بھی جادوگر کے کندھے پر بیٹھی ہوئی ہے۔ شہزادے کو اس بات پر حیرت تھی کہ جادوگر کے کندھے پر کالی بلی کس لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ کانا جادوگر گولے کے پاس آیا اور بولا، شہزادہ کہاں چلا گیا؟ آخر اس کو تلاش کرو۔ آقا، ہم سب نے بہت کوشش کی ہے اسے تلاش کرنے کی، لیکن ہم کامیاب نہیں ہوئے۔ کیوں؟ کانا غصے سے گرجا۔ گولے کا جواب سن کر جادوگر بہت غصے سے کمرے کی طرف سے باہر نکل گیا۔ شہزادہ بھی اسی کے پیچھے ہو لیا۔ تھوڑی دور جا کر کانا جادوگر ایک کمرے میں داخل ہوا۔ شہزادہ بھی اسی کے پیچھے تھا۔ کانا جادوگر شہزادی کے آنکھ نہ دینے پر بہت غصے میں تھا۔ وہ شہزادی کے پاس پہنچا اور بولا، سوچ لو شہزادی، مجھے جواب چاہیے۔ اگر تم نے مجھے اپنی آنکھ نہ دی تو میں تم کو زندہ جلا دوں گا۔ بتاؤ شہزادی، تم نے کیا فیصلہ کیا؟ شہزادی بولی، میری طرف سے انکار ہے، ایک بار نہیں 1000 بار میں تم کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ جادوگر غصے سے بولا، مجھے مار کر بھی تم زندہ نہ رہ سکو گے۔ شہزادی بھی غصے سے بولی۔ جادوگر بولا، مجھے کوئی نہیں مار سکتا کیونکہ میری جان اس بلی میں ہے۔ اب تو شہزادے کو کچھ اور نہ سوچا اور جادوگر کے کندھے سے بلی کو پکڑ لیا۔ اب بلی اس کے ہاتھ میں تھی۔ شہزادے نے اپنے سر سے رومال بھی اتار لیا تھا۔ جادوگر نے جب شہزادے کو دیکھا تو تھر تھر کانپنے لگا۔ شہزادہ کانا جادوگر سے بولا، اب تم مرنے کو تیار ہو جاؤ، پلیز مجھے معاف کر دو۔ جادوگر گڑ گڑایا۔ جادوگر گڑ گڑا کر بولا، نہیں میں تم کو معاف کرنے کے قابل نہیں ہو،
یہ کہہ کر شہزادے نے پوری طاقت سے بلی کی گردن مروڑ ڈالی۔ بلی کے مرتے ہی کانا جادوگر وہیں ڈھیر ہو گیا اور ایک طوفان سا آ گیا۔ اس طوفان میں شہزادے کو اپنا ہوش نہ رہا۔ تھوڑی دیر بعد طوفان تھما اور ان کے حواس درست ہوئے۔ اب شہزادہ اور شہزادی فرخندہ ایک بہت ہی بڑے سے میدان میں کھڑے تھے۔ کانا جادوگر کا جادو ختم ہو چکا تھا۔ شہزادہ اور شہزادی نے ایک دوسرے کو پا کر خوشی کا اظہار کیا اور دونوں بزرگ کے گھوڑے پر اپنے ملک کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی تھوڑی دور ہی چلے ہوں گے کہ سامنے انہیں وہی پری نظر آئی اور بولی، کامیابی مبارک ہو شہزادے۔ شہزادہ شہزادی فرخندہ کو بحفاظت اپنے ملک لے آیا۔ شہزادے کے آنے پر ملک میں چراغاں کیا گیا۔ شہزادی کی مرضی جان لینے کے بعد بادشاہ نے شہزادے کے لیے پیغام جو شہزادی نے منظور کر لیا، یوں شہزادہ آفتاب کی شہزادی فرخندہ کے ساتھ شادی ہو گئی۔ پھر دونوں ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔